السلام علیکم. آج ہم انگلش کی پہلی پویم پڑھنے جا رہے ہیں. A Teenager's Prayer. A Teenager's Prayer written by J. Morse. J. Morse کے پوئٹ ہیں. A Teenager's Prayer ایکچولی ایک ٹین ایجر کی، ایک نوجوان کی پریئر ہے، یہ دعا ہے. ایک اس میں ایک ٹین ایجر گاڈ سے، خدا سے پریئر کرتا ہے. ایکچولی وہ اپنی لائف اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے، پریکٹیکل لائف. اب جب وہ پریکٹیکل لائف اسٹارٹ کر رہا ہے تو اس کو اپنے ڈیسیجن خود لینے پڑتے ہیں. پریکٹیکل لائف میں انسان کو اپنے ڈیسیجن خود لینے پڑتے ہیں. تو وہ ایک طرح کے ڈیلیما میں ہے، ایک ذہنی کشمکش میں ہے، تذبذب میں ہے. اس کے سامنے کئی راستے ہیں زندگی گزارنے کے. وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. اس کو صحیح راستہ چننا ہے، لیکن وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنس آپ لے سکے یا صحیح یا غلط کی پہچان کر سکے. اس لیے وہ گاڈ سے پریئر کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کو صحیح راستہ دکھائے اور یہ دکھائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. تو ہم آج اس کا ایکسپلینیشن دیکھیں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین دس پوئم اسٹینزا وائز. سب سے پہلے ہم اس کا پہلا اسٹینزا دیکھتے ہیں کہ ایچ ڈے برنگس اے نیو بگننگ. ایچ ڈے برنگس اے نیو بگننگس. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Each day brings new beginning. ہر نیا دن نئی شروعات ہے. ٹین ایجر کہہ رہے ہیں، وہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہر نیا دن ایک نئی شروعات لاتا ہے اور ہر دن اس کو کوئی نہ کوئی ڈیسیجنس لینا ہی پڑتا ہے. ڈیسیجن کون سے؟ کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرے زندگی کا، کون سا راستہ اختیار کرے، یہ ڈیسیجن اس کو لینا ہے. اور وہ اپنے ڈیسیجن اس کو آپ ہی لینا ہے، اس کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس راستے جانا ہے. تو ہر نیا دن ایک نئی شروعات لاتا ہے اور ہر دن اس کو فیصلہ لینا ہے. اس کو فیصلہ لینا ہے کہ، اور فیصلہ بھی خود ہی لینا ہے کہ اس کو کون سا راستہ زندگی کا اختیار کرنا ہے. Second stanza, I can choose to take the road of life that lead to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. اب اس کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہے جو اس کو I can choose to take the road of life، زندگی کا راستہ ایک ہے اس کے پاس جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، گریٹ سکسیس کی طرف لے جاتا ہے. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ اور ٹریول ڈاؤن دا ڈارکنڈ روڈ. اور دوسرا راستہ برائی کا راستہ ہے. برائی کے راستے کے لیے اس نے یہاں ڈارکنڈ روڈ استعمال کیا ہے، فریز ڈارکنڈ روڈ. برائی، ایک برائی کا راستہ ہے. دیٹ لیڈس ٹو گریٹ ڈسٹریس. اور وہ برائی کا راستہ جو اس کو لے جاتا ہے پریشانیوں کی طرف، تکلیف کی طرف. دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک ہے برائی کا راستہ، ڈارکنڈ روڈ جس کو اس نے کہا ہے، جو اس کو ڈسٹریس یعنی بہت زیادہ پریشانی، بے حد تکلیف والا راستہ. ڈسٹریس بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ تکلیف. اچھائی کا راستہ کامیابی کی طرف، برائی کا راستہ ہے ڈسٹریس کی، تباہی کی طرف، پریشانیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اس کو چننا ہے. پلیز اوپن اپ مائی آئیز ڈیئر لارڈ دیٹ آئی مائٹ کلیئرلی سی. ہیلپ می اسٹینڈ فار واٹ از رائٹ. برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان می. اب یہاں پر وہ خدا سے التجا کر رہا ہے کہ اے خدا، خدایا میری مدد کر، خدایا میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں صاف طور پہ دیکھ سکوں، سمجھ سکوں. میری آنکھیں کھول دے یعنی مجھے شعور دے کہ میں سمجھ سکوں.
میری آنکھیں کھول دے کہ میں دیکھ سکوں, سمجھ سکوں اور سچائی پر اور اچھائی پر قائم رہ سکوں. ہیلپ می اسٹینڈ فار واٹ از رائٹ, اور میری مدد کر جو صحیح ہے اس پر قائم رہنے کے لیے میری مدد کر کے میں سچائی پر اور اچھائی پہ قائم رہ سکوں. بگن آؤٹ دا بیسٹ ان می, اور میرے اندر کی جو بہترین صلاحیت ہیں, جو خوبیاں ہیں, نیکیاں ہیں, اس کو باہر لا. کہ تیسرے اسٹینزا میں خدا سے دعا کر رہے کہ خدایا میری آنکھیں کھول دے کہ میں دیکھ سکوں, میں اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکوں اور اچھائی کو اپنا سکوں, اچھائی پہ قائم رہ سکوں, اور تو مجھے نیک بنا. میری نیکیوں, میرے اندر جو نیکیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, اس کو باہر لا. پہلے دو اسٹینزا میں اس کا ڈیلیما بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ڈیلیما میں ہے, اس کو ڈیسیجن لینا ہے خود کے, وہ ڈیسیجن لینے میں تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے, تذبذب کا شکار ہے. تو ایسے میں تیسرے اسٹینزا میں وہ خدا سے دعا کر رہا ہے, التجا کر رہا ہے کہ مجھے شعور دے, میری آنکھیں کھول کے میں امتیاز کر سکوں اچھائی اور برائی میں, اور میں نیکیوں پہ قائم رہ سکوں, اچھائی پہ قائم رہ سکوں. ہیلپ لاڈ ٹو جسٹ سے نو when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے خدا میری مدد کر. کس بارے میں مدد کر؟ کہ جب ٹیمپٹیشن سے میرا سامنا ہو. ٹیمپٹیشن, واٹ از دا میننگ آف ٹیمپٹیشن؟ ٹیمپٹیشن کہتے ہیں فتنہ, جو ذہن میں ہو, جو نفس کا فتنہ ہوتا ہے, اکساوا ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے, اس کو ٹیمپٹیشن کہتے ہیں. جو ہم کو برائی کی ترغیب دیتا ہے, برائی کرنے کی طرف راغب کرتا ہے, جو جذبہ, اس کو ٹیمپٹیشن کہتے ہیں. جب ٹیمپٹیشن نفس کا جو وسوسہ فتنہ میرے اندر ابھرے تو میں اس کو نہیں کہہ سکوں, اس سے انکار کر سکوں, یعنی میں برائیوں سے بچ سکوں. برائیوں کا جب میرے سے سامنا ہو اور میرا نفس مجھے برائیوں کی جانب بلائے, ٹیمپٹیشن میرے اندر پیدا ہو, وسوسہ پیدا ہو, تو میں نفس کے اس وسوسے کو نہ کہہ سکوں, اس فتنے سے انکار کر سکوں اور برائی سے بچ سکوں. اس میں میری مدد کر تاکہ میرا جسم پاک رہ سکے. That I might keep my body clean, میرا جسم و جان پاک رہے اور میں اچھی طرح سے زندگی کو بسر کرنے کے قابل بن سکوں نیکیوں پر چل کر. یہ تیسرے اور چوتھے اسٹینزا میں خدا سے اس نے مدد مانگی ہے, اور مدد کا ہے کہ وہی جو اچھائی اور برائی میں وہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے, اب فیصلہ تو لینا ہے اس کو, کون سی راہ جانا ہے, کون سا راستہ چلنا ہے, اچھائی کا راستہ یا برائی کا راستہ. ایسے میں اس کو خدا کی رہنمائی مطلوب ہے, خدا کا گائیڈنس اس کو ریکوائر ہے. تو اللہ سے گائیڈنس مانگ رہے ہو کہ میری مدد کر کہ میں اچھائی کو سمجھ سکوں اور برائی سے بچ سکوں. برائی کرنے کا جو جذبہ نفس کی جانب سے پیدا ہوتا ہے, جو وسوسہ, اس سے میں بچ سکوں, اس کو انکار کر سکوں. لاسٹ اسٹینزا, when my teenage years are over, when my teenage years are over, I know that I will see that life is very best with you walking next to me. اور جب وہ اچھائی پہ چلے گا, برائی سے بچے گا, اور جب اس کا یہ ٹین ایج ختم ہو جائے گا, یہ نوجوانی کا جو عرصہ ہے, جو یہ پیریڈ ہے, وہ رخصت ہو جائے گا, تب اس کو یہ اطمینان رہے گا کہ میں نے جو زندگی گزاری وہ بہتر طریقے سے گزاری, اور بہترین زندگی اس نے گزاری, اور وہ اس لیے کہ خدا کی رہنمائی اس کے ساتھ تھی. خدا کی رہنمائی اس کے ساتھ تھی. آخری اسٹینزا میں کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی گائیڈنس اس کو کیوں ضروری ہے, کیوں رہنمائی مانگ رہا ہے, کیوں مدد مانگ رہا ہے,
کہ خدا اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی توفیق دے، وہ اچھائی پہ قائم رہ سکے، برائی سے بچ سکے. اور لاسٹ اسٹینزا میں کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جب یہ میری نوجوانی کا جو پیریڈ ہے یہ گزر جائے، رخصت ہو جائے، تب اس کو یہ اطمینان رہے کہ جو زندگی اس نے گزاری وہ بہترین انداز میں گزاری. اور کیوں؟ کیونکہ یو آر واکنگ وتھ می، کہ تو اے خدا تو میرے ساتھ چل رہا تھا، تیری رہنمائی، تیرا گائیڈنس میرے ساتھ تھا. تو آج ہم نے یہ پوئم کا ایکسپلینیشن دیکھا. پہلی پوئم کا ٹین ایجرس پریئر. اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے. آپ نے ویڈیو کو بغور دیکھا اور سماعت فرمایا، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.